بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 صفحہ سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 182۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المهتدون ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور مت کہو ان لوگوں کو جو مارے گئے راہ میں اللہ کے مردے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم سمجھتے نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ضرور آزمائیں گے ہم تم کو تھوڑے سے خوف سے اور بھوک سے اور کمی سے مالوں کی اور جانوں کی اور پھلوں کی، اور خوشخبری دیں صبر کرنے والوں کو۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ لوگ جب ان کو پہنچتی ہے کوئی مصیبت کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہی لوگ ان پر بے پایاں رحمتیں ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ان پر بے پایاں رحمتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے اور بڑی مہربانی۔ اولئک هم المهتدون، اور یہی لوگ وہ راہ یاب ہیں۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ بے شک صفا اور مروہ نشانیوں میں سے ہیں اللہ کے دین کی، پس جس نے حج کیا بیت اللہ کا یا عمرہ کیا تو کوئی گناہ نہیں اس پر کہ سعی کرے اور دونوں کے درمیان، اور جو شخص خوشی سے کرے کوئی نیک کام، پس بے شک اللہ تعالیٰ قدردان سب کچھ جاننے والے ہیں۔ آیات تعویل کے متعلقات اور آگے کے مضامین۔ جب بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف قبلہ کی تبدیلی ہوئی تو اعتراضات کی بھرمار ہوئی۔ یہود الگ اعتراضات کر رہے تھے اور مشرکین الگ۔ مسلمان پریشان تھے، اس لیے آگے ان کو ہمت دلاتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ وہ صبر سے ہمت سے کام لیں اور کعبہ کی طرف نماز میں لگیں، اس سے مصیبت ہلکی ہو جائے گی۔ پھر صبر کی 2 مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک، اعلیٰ درجہ کے صابرین شہداء ہیں جو دین کی سربلندی کے لیے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیتے ہیں۔ دوم، عام صابرین ہیں جو چھوٹے چھوٹے مصائب سے دوچار ہوتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ پھر صبر کرنے کا فارمولہ ہے اور صبر کرنے والوں کو مجدہ سنایا ہے۔ پھر صبر کا ثمرہ بیان کیا ہے کہ صفا مروہ جو شعائر اللہ بنے ہیں وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کے صبر کا ثمرہ ہے۔ پھر ان یہود کو لتاڑا ہے جن کی کتابوں میں شہادت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی اسماعیل کے قبلہ کا ذکر تھا، یہ باتیں ان کی کتابوں میں اس لیے نازل کی گئی تھیں کہ وہ وقت پر ان لوگوں کے سامنے بیان کریں، مگر وہ ناہجار ان کو چھپاتے تھے۔ ان پر خدا کی پھٹکار۔ یہاں سلسلہ بیان پورا ہوگا۔ آگے بنی اسماعیل کے لیے یعنی آخری امت کے لیے احکام ہیں۔ سب سے پہلے توحید کا بیان ہے، پھر آگے دوسرے احکام ہیں۔ بھاری مصیبت آئے تو سہارنے کا فارمولہ، ہمت سے کام لینا اور نماز میں لگنا۔ بعض مرتبہ مصیبت بھاری ہوتی ہے، پھوٹ پھوٹ کر رونے کو جی چاہتا ہے، اس وقت نفس کو جزا فضا سے روکنا اولو العزم کا کام ہے اور پختہ ارادہ والا ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ اس وقت صبر کے ساتھ ذکر خداوندی سے بھی کا مدد لینی چاہیے۔ اور اعلیٰ درجہ کا ذکر نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم بات پیش آتی، آندھیاں چلتی، کڑاکے پڑتے، تو آپ نماز شروع کر دیتے۔ نماز سے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے اور صبر سے بھی قلب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، الصبر ضیاء، صبر ایک روشنی ہے، صبر کرنے والا اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے، یہی وہ روشنی ہے جو صبر سے حاصل ہوتی ہے۔ بھاری مصیبت کو سہارنے کا یہ فارمولہ سورۃ البقرہ آیت 45 میں بھی بیان ہوا ہے، اور یہاں اور وہاں صبر کو پہلے ذکر کیا، نماز کو بعد میں۔ اس سے صبر کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ نیز نماز وہی شخص پڑھے گا جو ہمت سے کام لے گا، اور جو صبر نہیں کر سکتا وہ نماز بھی نہیں پڑھے گا۔
آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ یہ آدھا مضمون ہے کیونکہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بدرجہ اولا ہیں۔ وہ صبر سے بڑی عبادت ہے، اور یہ معیت زبانی اور مکانی نہیں، اللہ تعالیٰ لازمان اور لامکان ہیں، بلکہ یہ نصرت و مدد کی معیت ہے، یعنی اللہ ایسے بندوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کے مشکل آسان کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ شہیدوں کو مرا ہوا مت کہو، وہ زندہ ہیں اور یہ صبر کا نتیجہ ہے۔ اعلیٰ درجہ کے صابر شہداء ہیں جو لوگ اسلام کی سربلندی کے لیے اعداء اسلام سے لوہا لیتے ہیں، وہ بارگاہ خداوندی میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، وہ شہید ہیں۔ وہ قیامت کو اللہ کی کروٹ میں گواہی دیں گے۔ وہ دعوت لے کر گئے تھے مگر ان کے ساتھ خونی معاملہ کیا گیا، ظاہر ہے خون میدان میں ڈٹ جاتا ہے، وہی مقام شہادت سے سرفراز ہوتا ہے، یہی اعلیٰ درجہ صبر کا ہے۔ ان حضرات کو مرا ہوا خیال مت کرو، وہ زندہ جاوید ہیں، مگر تم لوگ ان کی حیات کو سمجھ نہیں سکتے کیونکہ وہ حیات برزخی ہے۔ غزوہ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے تھے، 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے۔ ان کے بارے میں منافقین اور بعض مشرکین کہنے لگے، ان لوگوں نے خواہ مخواہ محمد کی حمایت میں جان گنوائی ہے اور زندگی کے لطف و آرام سے محروم ہوئے۔ اس آیت میں اس کا جواب ہے کہ وہ مرے نہیں، زندہ جاوید ہیں، ان کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں اور وہ جنت کے پھلوں میں سے کھاتی ہیں۔ یہ شہداء کی خصوصیت ہے، ان کو ابھی سے جنت میں جانے کا موقع دیا جاتا ہے، پھر ان کی روحیں عرش کے نیچے فانوسوں میں بسیرا کرتی ہیں۔ جنت میں مستقل داخلہ ان کا بھی قیامت کے دن ہوگا۔ فائدہ نمبر 1، شہداء کی حیات برزخی ہے۔ دیگر اقوال بھی روح المعانی میں ہیں، اور حیات برزخی کچھ نہ کچھ ہر مرنے والے کو حاصل ہوتی ہے، اس لیے وہ مرنے کے بعد برزخ میں ثواب و عقاب کو محسوس کرتا ہے جیسے لیکن شہداء میں یہ حیات نسبتاً زیادہ قوی ہوتی ہے، حتیٰ کہ کبھی ان کا جسم بھی محفوظ رہتا ہے۔ اس سلسلہ میں کوئی صحیح روایت نہیں، البتہ واقعات ہیں، جواز قبیل کرامت ہیں۔ فائدہ نمبر 2، اس آیت سے انبیاء علیہم السلام کی حیات دلالت النص سے ثابت ہوتی ہے، جیسے ماں باپ کو اف کہنے کی ممانعت سے ضرب و شتم کی حرمت بدرجہ اولا ثابت ہوتی ہے۔ انبیاء کا مقام و مرتبہ چونکہ شہداء سے بلند و بالا ہے، اس لیے وہ بھی وفات کے بعد زندہ و جاوید ہیں۔ یہ اجماعی مسئلہ ہے اور اس کی حیات برزخی ہے، یہ دنیاوی، یہ مختلف فی مسئلہ ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیں تحفۃ القاری جلد 7 صفحہ 198۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ترجمہ: اور ان لوگوں کو جو راہ خدا میں مارے گئے مردے مت کہو، وہ زندہ ہیں مگر تم سمجھتے نہیں۔ مومن کو کچھ نہ کچھ مصائب و تکالیف سے آزمایا جاتا ہے، اور صبر کا فارمولہ اور اس کا ثواب۔ اعلیٰ درجے کے صابرین کے ذکر کے بعد دوسرے درجے کے صابرین کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ عام مومنین ہیں، ان کا تھوڑی تھوڑی تکلیف اور مصیبت کے ذریعے وقتاً فوقتاً امتحان کیا جاتا ہے اور ان کے صبر کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر وہ کھرا سونا ثابت ہوتے ہیں تو ان کو انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے، مومن کا حال تر و تازہ کھیتی جیسا ہے جس کو ہوائیں پہنچتی ہیں، کبھی اس کو بچھاڑتی ہیں اور کبھی اس کو سیدھا کرتی ہیں، یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے۔ اور منافق کا حال سیدھے کھڑے ہوئے درخت صنوبر جیسا ہے جس کو کوئی چیز نہیں پہنچتی، یہاں تک کہ وہ یکبارگی اکھڑ جاتا ہے، یعنی جب گرتا ہے تو جڑ سے اکھڑ کر گرتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، خواہ بیماری ہو یا اس کے علاوہ، تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو جھاڑتے ہیں، جیسے درخت پت جھڑ کے موسم میں اپنے پتے جھاڑتا ہے۔ مشکات حدیث 1538۔ یہ منفی پہلو سے تکالیف مصائب کا فائدہ ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور مثبت پہلو سے بشارت آگے آ رہی ہے۔ صبر کا فارمولہ: جب کوئی تکلیف یا مصیبت پہنچے تو 2 باتیں پیش نظر رکھے، ایک یہ کہ پوری کائنات اللہ کی ملک ہے اور مالک کو اپنی ملکیت میں ہر تصرف کا حق ہے، دوسری یہ کہ ہر کسی کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پس جدائی عارضی ہے اور تکلیف فانی ہے۔ مثلا کسی کا لاڈلا بچہ مر گیا یا دکان جل گئی تو یہ بات سوچے کہ بچہ اللہ کی ملک تھا اور دکان بھی اسی کی تھی، اگر اس نے اپنی چیز لے لی تو غم کیسا۔ پھر بچہ ہمیشہ کے لیے جدا نہیں ہوا، جہاں وہ گیا ہے کل ہمیں بھی وہیں جانا ہے۔ جدائی عارضی ہے، جیسے باپ بیٹے کو بمبئی کے لیے رخصت کرتا ہے اور باپ کو بھی 1 ہفتہ کے بعد بمبئی جانا ہے، تو بوقت رخصت رونا کیسا۔ اور مال گیا ہے تو اس سے بہتر عوض ملے گا، پس جو اس عقیدہ کو ملحوظ رکھے وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کا غم ہلکا پڑ جائے گا اور صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ صبر کا ثواب: ارشاد پاک ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔
ان صابرین پر ان کے پروردگار کی طرف سے بے پایہ رحمتیں اور خصوصی رحمت ہے، اور یہی لوگ راہ یاب ہیں۔ تفسیر: صلاۃ اور رحمت دو عدل ہیں۔ اونٹ پر جب سامان باندھتے ہیں تو دونوں طرف بالکل برابر لاتے ہیں، اگر ایک طرف زیادہ ہوگا تو اس جانب کا بورا لٹک جائے گا۔ بس صلاۃ اور رحمت دو عدل ہیں، یعنی دونوں تقریباً مترادف ہیں، اور صلاۃ کے معنی ہے غایت انعطاف، یعنی آخری درجہ کا میلان۔ اسی کو فارسی میں درود کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ بے پایہ رحمت کیا ہے، اور رحمت کی تنوین تعظیم کے لیے، یعنی خصوصی مہربانی، یہ بھی وہی درود ہے۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں بورے بھر جاتے ہیں اور کچھ جنس بچ جاتی ہے تو اس کی پوٹلی باندھ کر بوروں کے بیچ میں رکھ دیتے ہیں، یہ علاوہ ہے۔ اردو میں عین کے زبر کے ساتھ علاوہ کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دو عدل کتنے شاندار ہیں، ایک علاوتن کتنا شاندار ہے۔ صابرین کے لیے تین فضیلتیں ہیں: صلاۃ، رحمت اور ہدایت۔ صلاۃ اور رحمت عدلان ہیں، اور ہدایت علاوہ مزید برآن، مگر یہ صدمہ اولیٰ پر صبر کرنے کا ثواب ہے۔ جب مصیبت دل کے ساتھ ٹکرائے اسی وقت جو صبر کرے اس کے لیے یہ فضیلت ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے قدر خوف، بھوک، مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں، بے شک ہم اللہ کی ملک ہیں، اور بے شک ہم ان کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ انہی لوگوں پر ایمان کے پروردگار کی طرف سے بے پایہ رحمتیں اور خصوصی رحمت ہے، اور یہی لوگ راہ یاب ہیں۔ صفا مروہ مقامات حج میں سے ہیں، بے تکلف ان کی سعی کرو۔ اب صبر کا دنیاوی ثمرہ بطور مثال بیان فرماتے ہیں۔ صفا کعبہ شریف کے 500 گز کے فاصلے پر مشرق شمال میں ایک پہاڑی تھی، اب برائے نام ہے، اور مروہ اس سے 1 فرلانگ کے فاصلے پر کعبہ کے شمال مغرب میں ایک پہاڑی تھی، وہ بھی اب برائے نام رہ گئی ہے۔ ان کے درمیان سعی 7 چکر لگانا حج و عمرہ میں امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک فرض ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک واجب ہے، امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک سنت مستحبہ ہے۔ ان دونوں پہاڑیوں کو یہ اہمیت حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کے صبر کی وجہ سے حاصل ہوئی، اور ان کو مناسک میں اس وقت سے شامل کیا ہے جب تعمیر کعبہ کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پہلا حج کیا تھا۔ پھر زمانہ جاہلیت میں ان پر اسلاف و نائلہ نامی 2 مورتیاں رکھ دی گئیں۔ مشرکین جب حج کرتے تھے تو سعی میں ان بتوں کو ہاتھ لگاتے تھے، مگر مدینہ کے مشرکین ان کو معبود نہیں مانتے تھے، اس لیے وہ سعی بھی نہیں کرتے تھے۔ پھر جب اسلام کا زمانہ آیا اور وہ مورتیاں وہاں سے ہٹا دی گئیں تو بھی انصار کو صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے میں تکلف محسوس ہوا، پس یہ آیت نازل ہوئی اور ان کو بتایا کہ بے تکلف ان کے درمیان سعی کرو، یہ تو مناسک مقامات حج میں شامل ہیں، ان کی سعی ان مورتیوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ جب سعی واجب ہے تو لا جناح کی تعبیر کیوں ہے؟ لا جناح کی تعبیر اباحت کی تعبیر ہے، اور سعی واجب ہے، پھر یہ تعبیر کیوں ہے؟ یہ سوال حضرت عروہ رحمہ اللہ نے جب وہ طالب علم تھے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا تھا۔ انہوں نے وہی وجہ بیان کی جو اوپر ذکر کی کہ انصار زمانہ جاہلیت میں جب حج یا عمرہ کرتے تھے تو صفا مروہ کے درمیان سعی نہیں کرتے تھے الی آخری۔ پھر جب اسلام کا زمانہ آیا اور انصار کو سعی کرنے میں حرج محسوس ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی اور ان کے دلوں کا بوجھ ہٹایا، پس یہ اباحت کی تعبیر نہیں، اباحت کی تعبیر اللہ یطوف بہما، یعنی جو حج یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں، وہ دونوں کی سعی نہ کرے۔ یہ روایت بخاری شریف میں کئی جگہ آتی ہے، تحفۃ القاری جلد 9 صفحہ 91۔ ایسی ہی تعبیر سورۃ النساء آیت 101 میں ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں تم رباعی نماز سے کم کرو، یعنی بے تکلف قصر پڑھو، اس میں کچھ حرج نہیں۔ یہ اباحت کی تعبیر نہیں، اباحت کی تعبیر ان اتمو ہے۔ چنانچہ سفر میں اناف کے نزدیک قصر واجب ہے، اتمام جائز نہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ترجمہ: بے شک صفا اور مروہ اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ دونوں کے درمیان سعی کرے۔ جو اپنی خوشی سے کوئی نیک کام کرے
تو اللہ تعالیٰ قدردان سب کچھ جاننے والے ہیں۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے اور واجب اور غیر واجب سب عبادتوں کو شامل ہے۔ ہر نیکی کے کام کی اللہ تعالیٰ قدر فرماتے ہیں، مگر اخلاص شرط ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس کو جو اتارا ہم نے واضح دلائل سے اور رہنمائی سے بعد اس کو بیان کرنے کے، لوگوں کے لیے آسمانی کتاب میں یہی لوگ لعنت بھیجتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ، اور لعنت بھیجتے ہیں ان پر لعنت بھیجنے والے۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ مگر جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور بیان کیا، پس یہ لوگ رحمت سے متوجہ ہوتا ہوں میں اس کی طرف، اور میں ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور مردے وہ درا حالے کہ وہ منکر تھے، یہی لوگ ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سبھی کی۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اس میں نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے۔ تحویل قبلہ کے متعلقات کا بیان پورا ہوا۔ ان آیات پر تحویل قبلہ کے متعلقات کا بیان پورا ہوگا، پھر نیا مضمون شروع ہوگا۔ ان آیات میں سے پہلی آیت میں ان اہل کتاب یہود و نصارہ کو لتاڑا ہے جو ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور ان کے قبلہ کے تعلق سے جو باتیں ہیں ان کو چھپاتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے ہیں، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور مومنین ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ پھر دوسری آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں، یعنی مسلمان ہو جائیں اور کتمان حق سے جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کی اصلاح کریں اور ان کی کتابوں میں جو باتیں ہیں ان لوگوں کے سامنے بیان کریں، تو پھر وہ اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو نظر رحمت سے دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے کے خوگر ہیں اور بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔ کوئی ان کے در پہ آ کر تو دیکھے۔ پھر آخری دو آیتیں گریز کی ہیں، اب موضوع بدلے گا، اس لیے کتمو کی بجائے کفروق عام لفظ آیا ہے، اہل کتاب اور مشرکین وغیرہ سب کو شامل ہے۔ جو بھی دین اسلام کا انکار کرتا ہے اور انکار ہی پر مرتا ہے تو وہ لوگ اللہ کے فرشتوں کے اور لوگوں کے پھٹکارے ہوئے ہیں۔ اس طرح اہل کتاب کے علاوہ کا ذکر شامل ہو گیا، اور آگے دوسرے کفار مشرکین سے گفتگو ہوگی اور فرمایا لعنت ان کی ابدی سزا ہے جہنم میں، نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی نہ وقت آ جانے پر مہلت ہوگی۔ آیات پاک۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ان واضح دلائل اور ہدایات کو جن کو ہم نے نازل کیا ہے اس کے بعد کہ ہم نے ان کو لوگوں کے فائدے کے لیے آسمانی کتابوں میں بیان کر دیا، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے دور کریں گے اور ان کے لیے بد دعائیں کرنے والے بھی بد دعائیں کریں گے۔ مگر جو لوگ توبہ کریں اور اصلاح کریں اور بیان کریں تو ان لوگوں کی طرف سے میں ان لوگوں کی طرف میں توجہ کروں گا، اور میں بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ بے شک جن لوگوں نے قبول اسلام سے انکار کیا اور وہ انکار ہی پر مرے تو انہی لوگوں پر اللہ کی پھٹکار ہے اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سبھی کی بد دعائیں ہیں۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے۔ اللہ اعلم بالصواب۔